السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا۔ محترم سامعین کرام، الرحمن امداد ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داران و خدام کرام اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان جیسی اونچی دولت سے نوازا۔ یہ ایمان کا مل جانا اللہ کے طرف سے بہت بڑی دولت ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دے کر ہمیں بھیجا ہے اس ایمان کو بچا کر لے کر جانا اللہ کے پاس۔ ایمان کیسے بچے گا؟ ایمان والے کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، حلال روزی اختیار کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی سے وابستہ کریں گے، اپنی زندگی میں جو ہے نبی کے طریقے کو لائیں گے، ایمان والے کام کریں گے، ایمان والے بولیں گے، ایمان والے راستے پر چلیں گے تو ہمارا ایمان بچے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں تم پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ ہر حال میں ایمان کو بچانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس لامحدود زندگی میں ہمارے اعمال اور ایمان ہی کام آئے گا، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھا، جیسے بھی رکھا، جس حال میں بھی رکھا ہے اس حال میں جو ہے ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، ہم اللہ کے شکر گزار بندے اور شکر گزار بندیاں بن جائیں، کیونکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی بندہ یا بندی میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا میں اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، جو میری نعمتوں کی ناشکری کرے گا میں اس کے پاس سے اس دی ہوئی نعمتوں کو چھین لوں گا۔ ہر نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے آنکھیں دیا دیکھنے کے لیے، روشنی دی، سب سے بڑی نعمت۔ اللہ نے ہاتھ دیا کام کرنے کی طاقت دی، سب سے بڑی دولت۔ اللہ نے دل و دماغ بنایا، سوچنے سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت دی، سب سے بڑی نعمت۔
اللہ نے پیر دیے، چلنے کی طاقت کو باقی رکھا، سب سے بڑی نعمت۔ اللہ نے کان دیے، سننے کی طاقت کو باقی رکھا، سب سے بڑی نعمت۔ اللہ نے زبان دیا، چکھنے اور مزہ جو ہے سمجھنے کی طاقت دیا، سب سے بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہم انسانوں کو دیا ہے وہ ساری کی ساری بے شمار نعمتیں ہم اللہ کے استعمال کرتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ ایک بزرگ اللہ والے راستے سے جا رہے تھے تو ان کے پاس چپل نہیں تھے۔ وہ افسوس کرنے لگے کہ میرے چپل ہی نہیں ہے، میرے پاس چپل ہوتے تو اچھا ہوتا، چپل ہی نہیں ہے پہننے کے لیے۔ تھوڑا آگے گئے، دیکھا کہ ایک آدمی کے دونوں کو پیر ہی نہیں ہے، دونوں پاؤں آدمی کو نہیں ہے۔ فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تو نے میرے پیروں سے چپل نہیں بلکہ میرے پیروں کو صحیح سلامت تو رکھا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس آدمی کو تو دونوں پیر بھی نہیں ہیں، میرے پاس چپل نہیں ہے، یہ سامنے جو آدمی نظر آتا ہے اسے دونوں پیر نہیں ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے دونوں پیروں کو رکھا اور اس کے اندر چلنے کی صلاحیت کو بھی باقی رکھا۔ ایک مرتبہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں اللہ اس حال میں بھی راضی ہوں، رو رو کر اللہ سے مانگ رہی ہے، کعبۃ اللہ کے دیوار کو، کپڑے کو، غلاف کے کپڑے کو پکڑ کر رو رہی ہے۔ ایک اللہ والے طواف کرتے ہوئے اس عورت سے پوچھا، بیٹی کس حال میں تم اللہ سے راضی ہو، کس حال میں تم اللہ سے راضی ہو اور کیوں رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہی ہو؟ تو اس عورت نے، اس خاتون نے اپنی زندگی کی وہ داستان سنائی، اپنی زندگی کا وہ واقعہ سنایا جو آج ہمیں عبرت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ چچا جان میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوں کہ مجھے 3 لڑکے ہیں، مجھے 3 لڑکے تھے، ہمارے گھر میں قربانی کا مسئلہ پیش آیا تو بچوں نے اس قربانی کے نظم کو، جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا، قربانی ختم ہو گئی، وہ ایام چلے گئے۔ میرے بڑے لڑکے نے دوسرے بیٹے کو کھیل تماشے میں چاقو لیا اور بچے کا گلا ذبح کر دیا۔ وہ دوسرا بچہ وہیں کا وہیں تڑپتا ہوا، اس بچے کی جان چلی گئی۔ وہ بڑا لڑکا جو میرے دوسرے لڑکے کو چھری چلا دیا گلے پر اور گلا کٹ گیا، اب ڈر اور خوف کی وجہ سے میرا بچہ آنگن میں جا کر چھپ گیا، تاکہ مجھے امی اور ابا کے ڈر سے آنگن میں جا کر چھپ گیا، جہاں لکڑیاں چولہا جلانے کے لیے رکھی جاتی تھی وہاں پر وہ بچہ چھپ گیا۔ اور ایک میرا دودھ پینے والا رینگتا ہوا چھوٹا سا بچہ تنور کے پاس، جہاں جو ہے کھانا بنانے کی جگہ تنور، اس زمانے میں تنور ہوتا تھا جو بڑا سا چولہا جیسا ہوتا تھا جسے تنور کہتے تھے، اس تنور کے پاس یہ بچہ رینگتا ہوا، میں روٹیاں بنا رہی تھی، جیسے ہی بچے کی آواز آئی میں گھر میں اس بچے کو چھوڑ کر گئی، وہ بچہ رینگتا ہوا تنور میں جا کر گر گیا اور جل کر راکھ ہو گیا۔ دونوں بچے میرے مر گئے۔ میں تیسرے بڑے بچے کی تلاش میں ڈھونڈ رہی تھی، جب آنگن میں پہنچی جہاں لکڑیاں رکھی ہوئی تھی تو دیکھا کہ وہاں پر ایک سانپ تھا، اس بچے کو ڈس لیا۔ میرے تینوں بچے مر گئے بیک وقت۔ اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں کہ میرے 3 بچے بھی دنیا سے چلے، ایک بچہ شہید ہو گیا، ایک بچے کو سانپ نے کاٹ لیا، ایک بچہ جو ہے تنور میں گر کے مر گیا۔ میں اس حال میں بھی اے اللہ تجھ سے راضی ہوں، تو میں یہ کہہ کر اللہ سے دعا کر رہی ہوں، صبر کر رہی ہوں کہ اے اللہ میں اس حال میں بھی راضی ہوں کہ تو میرے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے 3 بچے دنیا سے چلے۔ تو عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور ماں بہنوں، ہمیں ایمان کے ساتھ صبر بھی کرنے کی ضرورت۔ ہمیں اللہ جس حال میں بھی رکھا، جیسے بھی رکھا، جس حال میں بھی رکھا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے جو ہے صبر کریں
اور ہم ہمارے ایمان کی حفاظت کریں اور صبر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ نے جو بھی نعمت ہمیں دی ہے وہ ہر نعمت سے بڑھ کر، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اس کے بعد دوسری نعمت جو علماء نے بیان فرمایا وہ ہے صحت کی نعمت۔ اللہ نے ایمان دیا، صحت دیا، سلامتی دی، سکون دیا، عافیت عطا فرمائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر وقت میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ صحابہ اور صحابیات کا یہی عمل تھا کہ ہر حال میں وہ اللہ سے راضی ہو جائے، ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتے۔ صحابہ جب عمل کرتے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، صحابہ جب عمل کرتے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ ایسا عمل صحابہ نے کر کے دکھایا، جیسی بھی زندگی تھی، جس حال میں بھی تھی، جیسے بھی تھی، اسی حال میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے اور خوب اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، جو کچھ ہمیں دیا جا رہا ہے، وہ سب کچھ اللہ کے طرف سے ہے، وہ سب کچھ اللہ کے طرف سے دیا جا رہا ہے، اللہ ہی کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ جب تک ہماری مقدر میں جو چیز ہمیں ملنا نصیب ہوگی وہ ضرور ہماری مقدر میں رہی تو ہمیں ضرور مل جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اور خوب اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ یا بندی مجھے یاد کرے گا میں ان کو یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جو مجھے یاد کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو یاد کروں گا، جو مجھے بھول جائے گا میں انہیں بھی بھلا دوں گا۔ تو پیاری ماں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ خوب ایمان کے راستے پر چلیں، ایمان کے بول بولیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہے ان نعمتوں کا خوب شکر ادا کریں۔ جتنے بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ ہر نعمت سے کم ہے، ہر نعمت دوسری نعمت سے بڑی ہے، دوسری نعمت تیسری نعمت سے بڑی ہے۔ تو وہ عورت جو کہنے لگی کہ ہم جو ہے ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں کہ میرے تینوں بچے جو ہے اللہ کے راستے میں تینوں کے تینوں بچے اللہ نے لے لیا، میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی۔ کیسی صبر والی وہ ماں ہوگی، کیسا صبر ان کے اندر ہوگا کہ انہوں نے 3 بچے جانے کے باوجود بھی اللہ سے کہہ رہی ہیں کہ اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی۔ ابھی قریب میں بقرعید کے ایام گئے، قربانی کے ایام گئے، جس میں حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں، امتحانوں میں، تکلیفوں میں ڈالا، ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ 60 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا تم اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ قربان کرنے کے لیے لے کر گئے، اس سے پہلے یہ حکم ہوا کہ تمہارے بیٹے اور بیوی کو جو ہے ایک بیابان جنگل میں چھوڑ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھجور پانی لے کر حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ کا چھوٹا معصوم بچے کو لے کر جنگل و بیابان میں چلے گئے، جہاں آج مکہ ہے۔ اس زمانے میں اطراف و اکناف صرف جنگل ہی جنگل تھا، کوئی چرندہ نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی درندہ نہیں، دور دور تک پانی بھی نہیں تھا۔ ایسی جگہ پر حکم ہوا کہ تم تمہارے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آؤ۔ اللہ کا حکم تھا، ماننا ضروری تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ پر اپنے بیوی اور بچے کو لے کر وہاں پہنچے اور جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس آنے لگے تو حاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گریبان پکڑا اور پوچھا، اے میرے شوہر محترم، آپ ہمیں اس جنگل میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو 60 سال کے بعد جو بچہ ہوا، کتنی محبت ہوگی، سوچئے
کتنی محبت ہوگی اپنے بیٹے سے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ بیابان جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ، تو کہا حاجرہ علیہ السلام سے یہ میری مرضی سے نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بلکہ اللہ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جیسے یہ کہنا تھا، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے شوہر کا جھبا چھوڑ دیا اور کہا آپ جائیے اس جنگل میں، اللہ ہمارا محافظ، اللہ میرے اور میرے بچے کی حفاظت کرے گا، آپ چلے جائیے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیوی اور بچے کو اس بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جیسے ہی جنگل کے باہر گئے، دعا فرمائی، کہا اے اللہ میں تیرے حکم سے میرے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، تو ان کی مدد فرما، تو ان کی نصرت فرما، اے اللہ تو ان کا محافظ بن جا۔ دعا کر کے چلے گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو کھجور اور پانی لے کر گئے تھے وہ ختم ہو گئے۔ بچہ تڑپ رہا ہے، دودھ کے لیے بلک رہا ہے۔ ایک پتھر کے اوپر بچے کو سلایا اور پانی کی تلاش میں کبھی صفا کے پہاڑ پر چڑھتی، کبھی مروہ کے پہاڑ پر چڑھتی، پانی کے لیے بوند خطرہ پانی نظر نہیں آیا۔ 7 چکر لگائے صفا اور مروہ پہاڑوں کے، کہیں بھی پانی کا خطرہ نظر نہیں آیا۔ بچہ پانی کے لیے، دودھ کے لیے بلک رہا تھا۔ دوڑ کر جاتی، پھر آہستہ جاتی، پھر آ کر بچے کے پاس دیکھتی، پانی موجود ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک جتنے حج کو، عمرے کو جائیں گے ان کے اوپر یہ عمل جو صفا مروہ کا عمل ہے وہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر حج اور عمرے میں اس عمل کو نہیں کیا جائے گا، اس کا حج اور عمرہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو۔ بچہ بلک رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بچے کی ایڑی سے جو ہے پانی کا فوارہ جاری کیا، جس کو آج ہم زمزم کہتے ہیں۔ آب زمزم کا پانی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا۔ جیسے ہی پانی نکل رہا تھا، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا، تو پانی وہیں پر رک گیا۔ اللہ کی مرضی، اتنی برکت اللہ نے اس میں دی، قیامت کے صبح تک وہ زمزم کا پانی اس کنویں سے ختم نہیں ہوگا اور کنواں نہیں سوکے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو، اس امتحان کو اللہ تعالیٰ نے حج و عمرے کے ارکان میں شمار کر دیا۔ جتنے بھی لوگ وہاں جاتے ہیں سب کے سب صفا مروہ پہ جائیں گے اور زمزم کا پانی بھی خوب پیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں لایا، وہ ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اللہ نے ان کو کامیاب کر کے دکھایا۔ نمرود ظالم بادشاہ آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا، 40 دن تک اس آگ کو بہکایا گیا۔ ایک اونچی جگہ پر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے آ کر کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کو بچائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ جیسے ہی پھینکنا تھا آگ میں، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا۔ قرآن کہتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ گلے گلزار بن جا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں سلامتی والی بن جا۔ اللہ کے حکم سے وہ آگ گلے گلزار اور سلامتی والی بن گئی۔ اللہ نے اس امتحان میں بھی کامیاب کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم دنیا میں جتنے بھی انسانوں کو بھیجیں گے ان سب کو ہر طریقے سے آزمائیں، ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے آزمایا جائے گا۔ کبھی آسمان سے بارش کو بھیج کر آزمائیں گے، کبھی زمین سے اناج کو بند کر کے آزمائیں گے، کبھی کچھ دے کر آزمائیں گے، کبھی کچھ لے کر آزمائیں گے، ہر طریقے سے آزمایا جائے گا۔ ان تمام آزمائشوں میں جو اللہ کا بندہ اور بندی ایمان کی حالت میں صبر کریں گے، وبشر الصابرین،
ان کے لیے بہترین بدلہ دیا جائے۔ تو ہم لوگ جس حال میں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، خوب اللہ کا شکر ادا کریں، خوب اللہ کی عبادت کریں، خوب اللہ کا ذکر کریں، خوب اللہ کو یاد کریں۔ یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے، اس کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پڑھو نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھو۔ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چہارم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پنجم کلمہ استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة العادة۔ اللهم إني أسألك الصحة عفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ دن کے اجالے رات کے اندھیرے جانے انجانے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو عافیت کا، درگزر کا، خیر کا، راحت کا، سکون کا، برکت کا، سلامتی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، اے اللہ تجھ سے لینے والا اوروں کو دینے والا بنا۔ اے اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرما، حرام کے دانے دانے سے حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان و مال میں، عمر میں، صحت میں، اے اللہ اعمال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، اعمال کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیری نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ناشکری سے، ناقدری سے، نافرمانی سے پوری حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم جس حال میں بھی ہیں، اے اللہ تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ناشکری سے پوری حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ جو یہ سوسائٹی دن رات جو ہے خوب محنت کر رہی ہے، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔
اے اللہ جو اس سوسائٹی کی امداد کرتے ہیں اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ جس مقصد سے اے اللہ اس سوسائٹی کو امداد کرتے ہیں ان کے مقصدوں میں کامیابی نصیب فرما، اے اللہ سوسائٹی اور سوسائٹی چلانے والوں کو اے اللہ تو ان کے جان و مال میں اے اللہ ان کی صحت میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ اس کمیٹی کے تمام ذمہ داروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالمین کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، بد نظروں کی بد نظری سے، دیکھ کر جلنے والوں کی جلن سے اس سوسائٹی کی اور سوسائٹی والوں کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ جو اس بہت بڑا ذمہ داری والا کام لے کر نکلے ہیں اے اللہ اس میں بھرپور کامیابی نصیب فرما، اے اللہ جو دوا خانے کا کام چل رہا ہے اے اللہ اس میں بھرپور کامیابی نصیب فرما، اے اللہ تیری مدد نصرت فرما، اے اللہ تیری مدد شامل حال فرما، اے اللہ جتنے بھی لوگ الرحمن امداد ویلفیئر سوسائٹی کی مدد کرتے ہیں اے اللہ اس سوسائٹی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دور دور سے دراز سے جس مقصد کو لے کر اے اللہ اس سوسائٹی کی امداد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں اے اللہ تو ان سب کا محافظ بن جا، اے اللہ سب کے جان و مال میں عزت و آبرو میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ اگر کوئی بیمار ہے تو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ دوسروں کو بولنے سے زیادہ خود عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اب تک ہم نے جو بھی دین کی بات سنی اور سنائی ہے سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سب کو 5 وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان کی اعمال کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ خیر و برکت کا معاملہ فرما، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہو سب کے ایمان کی اعمال کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی علماء حقانین اور ربانین کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ خصوصاً اور عموماً ہمارے ملک کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ رحم فرما کرم فرما، اے اللہ ہمیں دیندار بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کے لین سے دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان دعاؤں میں ہم سب کا حصہ عطا فرما، جن شرور و آفات و بلیات سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان سب سے ہماری حفاظت عطا فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا ہم نے اپنی بے بسی کا مانگا اے اللہ تو اپنے شائن شان عطا فرما، اے اللہ جتنے لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں یا توقعات رکھتے ہیں یا جن کا ہمارے اوپر دعا کرنا حق ہے ان سب کے جائز تمناؤں کو نیک ارادوں کو پورا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں قبول فرما، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آپ کے دوسرے بچوں میں چلاتے تھے کل مہینہ اس مہینے میں وہ نوا نہیں یا دھوم گئی نہیں یا تھبی بھی نہیں انتخاب کر گئی نہیں، دنیا میں ہمیں آئی نہیں لیکن ایک دن ہمیں چلنا ہے یا نہیں، ہمیں خود ہوتے ہیں خود ہوتے نہیں، اس لیے ہمیں سمجھ لو جو ہمیں کھاتے ہیں پیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ سب اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، سمجھ لو ہمیں نماز پڑھتے ہیں فجر کی ظہر میں ہفتے کی نہ ہفتے کی اس سوچتے ہوئے فجر کی نماز ادا کرو، ظہر کی نماز میں عصر کی ہفتے نہیں رہتی اس طرح کی نماز پڑھو جب اللہ ہم دیکھتا ہے یا تو ہمیں اللہ کو دیکھتے ہیں۔ دوسری بات زیادہ آواز کرواؤں، دوسری بات جو بھی ہم کام کرتے ہیں سر کے بال سے لیتے ہیں پاؤں کے ناخن تک اللہ ہر مخلوق کو جو خاص طور سے انسان پر نگرانی رکھتا ہے، فرشتے ہیں اچھا کرے تو اچھا بدلہ ملتا ہے، برا کرے تو اس کا بھی بدلہ ملتا ہے، ہاتھوں سے ہو آنکھوں سے ہو زبان سے ہو یا پاؤں سے ہو کوئی سی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ مجھے دیکھتا ہے، گناہ میں چڑھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچ جاؤ۔ اس سے کیا معلوم دنیا سے کون چل جاتا ہے اللہ پتہ نہیں، کل کا بات بہت حسن ہے بھائی کو دن کے کفن کو دفنانے خاطر رحمت اللہ کرنے کیا نہیں غریب طبقے کے لوگ انتخاب کر کے اللہ ان کی مغفرت فرمانا، بس بے شمار لوگ چلے جاتے ہیں لیکن ہمارا جو وقت آتا ہے یہ کہ سوچو کہ میں آج اس کا زمانہ گیا یہ ضرورت نہیں، کل ہمیں جانے والے ہیں، آج وہ نہائی کے لیے بس ہو گیا ہے، آپ سوا ہمارا نہ دی وہ نیت کر رہے ہیں لیکن گناہوں سے بچو۔ دوسری بات جو الرحمن امداد ویلفیئر سوسائٹی کی جو آس پاس دوا خانہ خاطر تم لوگوں کی خاطر
کعبہ شہر لوگوں خاطر آسر کھلنے والے ہیں، خاص طور سے اسے بہت دعا کرو کیونکہ آخری ٹائم پاؤ ہے، انشاءاللہ القریب دوسرا ہو جائے گا، آسر کھلنے میں آسانی ہوگی، خاص طور سے دعا کرو۔ دوسری بات کا تیسری بات کا آگے تو جو لوگ راشن لے جاتے ہیں صبح میں آنا والا کے لیے صبح میں 7 سے بھوکے کیا بھوکے رہنا ضروری ہے؟ ہم نے کہا تو یہ بھوکے رہنا ضروری ہے، اس سے کھاتے ہوئے دیکھیں جو بھی لوگ ہیں ماہوں چلو ماں بیٹھ جائے ہیں چلو بھوکے بیٹھے نہ کرو، دفعہ کے 2 بجے آدھا تمہیں کہا کرتا لو راشن لے چلو جلدی پڑھنا لوگوں میں آس پاس کے لیے دیکھیں صبح میں پوری باتوں جو دوا دکھانا چاہتی ہوں تمہیں بخار کے، عام دردوں کے، سردی کے، الرجی کے، خون بڑھنے کے، ہم پاس ٹیبلیٹ موجود ہیں، کسی کو ضرورت ہے گھر میں نہیں ہو سکا سکون سے آ کر ہو دیکھیں دکھا لیں تمہیں یہ جن خوشی اللہ ہمارے کاموں کو خون فرمائے، جو ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔